اور ہماری بات مانی اور ہم نے دوبارہ اس میں بہت سارے کنسرنز تھے، چیزیں تھیں، اس پروجیکٹ کو ری ایکٹیویٹ کیا کئی سالوں کے بعد، اور آج الحمد اس کا ایک نمونہ آج جہاں پر آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد میں پنڈی میں 42 ہاسپٹلز ہیں، 42، تو ہم نے ود ان نو ٹائم اسلام آباد کے لوگوں کے لیے 42 نئے ہاسپٹلز ایڈ کر دیے، اور کوئی ہزاروں کی تعداد میں ان ہاسپٹلز میں بیڈز ہیں جو کہ ایڈ کر دیے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ 42 ہاسپٹلز لوگوں کے لیے گورنمنٹ بنانے جاتی تو کتنے عرصے میں بناتی 42 ہاسپٹلز؟ کتنا ٹائم لگتا کہ کب فیسیلیٹیٹ کرتے؟ تو ہم نے اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ ان 42 چلتے ہوئے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو، اس جیسے ہاسپٹلس کو، اس کی یہ ون آف دی ہاسپٹل ہے ان 42 میں سے جہاں آپ آج بیٹھے ہیں، ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ ہم نے ان ہاسپٹل سے یہ کانٹریکٹ کر لیا کہ جو بھی مریض آئے گا اس کو داخل ہونا ہے کسی بھی بیماری میں، اس کا سارا علاج جو ہے وہ مفت کیا جائے گا اس وزیر اعظم صحت سہولت کے کارڈ کے رہتے ہوئے، ان جگہوں کی آئیڈینٹی کارڈ رکھنے والے لوگوں کا۔ تو جو آتا ہے اسلام آباد کی اس ٹیریٹری میں، وہ یہاں سے اپنا جو ان پیشنٹ کی بات دیکھیں، آؤٹ گوئنگ پیشنٹ کی بات نہیں کر رہا، جو کہ آ رہے ہیں نزلہ کھانسی زکام کے علاج، اس میں لوگوں کو برڈن نہیں ہے۔ برڈن ہے جب آپ خدا نخواستہ کسی بیماری میں آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ WHO کی رپورٹ ہے کہ 13 ملین 1.30 کروڑ لوگ پاکستان میں سطح غربت سے نیچے چلے گئے، جو غریب پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف ہیلتھ برڈن کی وجہ سے، ڈیزیز برڈن کی وجہ سے ان کے گھروں میں کوئی بیماریاں ہوئیں، وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، ان بیماریوں کی وجہ سے ان کا گھر بک گیا، ان کی زمین بک گئی، ان کے زیور بک گئے، قرض لے کر مقروض ہو کر انہوں نے اپنے ان پیاروں کا علاج کرایا، وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے، 1.30 کروڑ لوگ پاکستان میں۔ تو جیسے امیجن کریں کہ کسی خدا نخواستہ کسی کو کوئی سیویئر بیماری ہو جاتی ہے، اس میں لوگوں کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے، لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں۔ حکومت پاکستان اس اسلام آباد میں AJKGB میں ہم ان تمام ایڈمٹ ہونے والے پیشنٹس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہم یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ 5 مہینوں کے اس سے جاری اس پروجیکٹ میں آج میں آپ کو چونکہ چل پڑا یہ، تو میں نے کہا اب جا کے میں خود دیکھوں اس کی، اور میں سارے ہاسپٹلز میں جاؤں گا باری باری۔ ہم اب تک 2 بلین روپے خرچ کر چکے ہیں، 2 بلین روپے مریضوں پہ خرچ کر چکے ہیں۔ تو جسٹ امیجن کریں کہ ود ان فیو ڈیز ہم نے 42 نئے ہاسپٹلز ایڈ کر دیے ہیلتھ کیئر سسٹم میں۔ یہ 42 ہاسپٹل آپ بنانے جاتے تو آپ کو کوئی 25 سال ابھی لگ جائیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں اور سارے سلسلے میں۔ تو جب ہم پورے ہیلتھ کیئر کے نظام کو، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں شاید بہت سارے لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، تو میری اس گفتگو کے ذریعے لوگوں کو جہاں پہ بھی یہ والی میری بات جا رہی ہے وہ خود کو سیکیور فیل کریں۔ یہ 42 ہاسپٹلس کی لسٹ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور جب بھی جس ہاسپٹل کے قریب رہ رہا ہے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ہماری لسٹ میں ہے، وہ جا کر وہاں پر اپنے پیاروں کا فری آف کاسٹ علاج کرا سکتے ہیں۔ اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ اسٹیٹ لائف کے پاس ہے، وہ ہائیلی ڈیجیٹائز مانیٹرنگ سسٹم ہے ہمارے پاس۔ ایوری تھنگ از آن لائن، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ، ریئل ٹائم پہ سارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے، آ رہا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اس کی میٹیکولس کیئر کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ہم کہیں پہ بھی اس کے لوپ ہول کو برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی بھی ایڈونچرزم، کوئی بھی مس لیڈنگ کائنڈ آف انفارمیشن، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی رانگ ڈوئنگز، میل پریکٹس، وہ افورڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ قدغن اس کے اوپر لگاتے ہیں، پھر وہ ہاسپٹل پھر بلیک لسٹ ہوتا ہے، پھر وہ ہاسپٹل ہمارے پاس سے ہماری لسٹ سے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کرایا۔ میں ان ہاسپٹلس کے کام کرنے والوں کو، ان کے اونرز کو، ان کے تمام فیکلٹی ممبران کو بھی جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آنے والے جو مریض ہیں، جو پیسے دے کر آ رہے ہیں اور جو کارڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اگر کوئی باہر کا ہے, کسی باہر کے آئی ڈی کارڈ کا ہے, اس کو پیسے دے کر اس کو علاج کرانا پڑے گا یہاں پہ, اور کوئی یہاں پہ یہیں کا ہے تو اس کو جو ہے وہ کارڈ لے کر آ رہا ہے, اسی جگہ کے کارڈ, جگہ کے جی بی کا کارڈ بھی یہاں پر, تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں کہ بھائی سرکار دے رہی ہے تو ان مریضوں کے ساتھ, ہاں یہ ذرا ابھی میں نے کہا کہ بھئی اتنی گرمی میں آپ کا اے سی سسٹم کام نہیں کر رہا, تو انہوں نے کہا جی باہر گرمی زیادہ, تو میں ان سے کہہ رہا ہوں بھئی گرمی کی وجہ سے تو آپ اے سی لگاتے ہیں, اگر باہر گرمی زیادہ اور اے سی بند ہو جائے تو پھر اے سی کس لیے ہے, تو سردیوں میں کون چلاتا ہے اے سی. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کر کے مریضوں کے لیے, چیزوں کے لیے, جس طرح آپ پرائیویٹ جگہوں پہ خیال کرتے ہیں, سرکار ہماری مانیٹرنگ اس کے اوپر جو ہے بہت اچھی ہے اور اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نمائندے ہیں عوام کے, مریضوں کے جو آ رہے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ وائس ہیں, ان کے نمائندے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے یہ ہمارا فیوچر ہے. 10 سالوں کے بعد آپ صحافی حضرات کی موجودگی میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, ایمفیسائز دے کر کہتا ہوں, دیکھیں ہم نے اس کی کیلکولیشن کرائی ہے. سرکاری اسپتالوں میں نے آنے کے بعد ایک اسٹڈی کروائی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم پورے پاکستان میں سارے صوبے ملا کر اور وفاق ملا کر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ہر سال. تو میں آپ کو اس سال کا بتاؤں, 1156 ارب روپے, 1156 ارب روپے ہمارا ہیلتھ بجٹ ہے پورے ملک کا, سارے ملا کر 1156. یہ 1156 ارب روپے سرکاری خرچ کرنے کے بعد جو سیٹسفیکشن لیول ہے عوام کا وہ 10% بھی نہیں ہے, وہ 10% بھی نہیں ہے. جو ہمارے ہسپتالوں میں آتا بھی ہے, چونکہ لوڈ اتنا زیادہ ہے, جس ڈاکٹر کو 35 مریض دیکھنے ہیں وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے, تو وہاں پر پریشانی تو ہوگی, لازمی ہوگی. تو سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ نہیں ہے, 10% سے زیادہ نہیں ہے. تو ہم نے ایک اسٹڈی کرائی کہ اگر ہم آج اس 1156 ارب روپے کو زیرو کر دیں اور پورے پاکستان کے فرض دینے کے 1156 ہاسپٹل سارے ملا کر سرکاری 1000 ہاسپٹل بنتے ہیں, کل کو میں چاہوں کہ پاکستان میں 6000 ہاسپٹل ہو جائیں, 5000 ہاسپٹل ایک دن میں ایڈ ہو جائیں رائٹ پرائیویٹ سیکٹر کے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ چلا جائے کہ ہر پاکستانی جو پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈ کرتا ہے وہ جو جہاں جس جگہ پہ ہے جائے, اور اس کے پاس وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ 1156 ارب روپے کا صحت کا مجموعی بجٹ ہے.